الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 157 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 161 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا تیرا رب ان کے پاس آ جائے، یا کوئی رب کی نشانی ان کے پاس آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ گئی، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی جان کو اس کا ایمان پھر فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لے کے آیا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہیں کمائی۔ اس سے پچھلی آیت میں کل نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے، ہر طریقے سے بتا دیا کہ تمہارے پاس بینات آ گئیں، واضح تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ گئے، نشانیاں آ گئی۔ اب بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اس سے موڑے گا، تو پھر کون اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا۔ اس کے آگے بات کو یہاں پہ بڑھایا گیا کہ جب سب چیز واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے، تمام ہدایات اپنے بھیج دیں، پھر اب کس چیز کا انتظار رہ گیا؟ فرمایا حل ینظرون، اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ، اب کس چیز کا انتظار ان کو رہ گیا؟ اللہ، مگر یہی کہ انتا تیا الملائکہ، تو کہ فرشتے بھی ان کے پاس آ جائیں، ان کو بس آخر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یاتی رب کا، تیرا رب ہی ان کے پاس آ جائے، کہ رب ان کے پاس خود چل کے آ جائے، یہ کچھ چاہ رہے ہیں یہ۔ اور یاتی بعد آیات رب، یا کوئی رب کی نشانی ایسی ظاہر ہو جائے، کوئی انہونی ان کے سامنے ہو جائے، اب یہی انتظار رہ گیا۔ یعنی کہ ہر چیز جو واضح ہونے والی تھی وہ تو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہدایات کے جو ذرائع بھیجنا تھے وہ تو بھیج دیے، ہر چیز کے جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ تو لے آئے۔ اب یہ جو رہ گئے، اب کیا دیکھ رہے ہیں، ان کو کس چیز کا انتظار رہ گیا، کیوں بات کو نہیں مان رہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، کوئی ایسا انہونی کوئی ہو جائے گی، تو اس وقت تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، پھر اس وقت ایمان لانے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تم دیکھو گے یہ آخری نشانی لے کے اب ایمان لیں کہ ہاں اب تو بالکل حقیقت ہو گئی، جیسے فرعون کے اوپر جب سامنے عذاب آ گیا تھا اس کے، اس وقت وہ ایمان لے کہ ہاں بس اب میں مانوں گا، لیکن وہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو نشانی ظاہر ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ حقیقت تھی۔ جب حقیقت آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے، آنکھوں کا پردہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ينفع نفسا ایمان ہوا، اس وقت کا ایمان جو ہے اس جان کو فائدہ نہیں دے گا۔ پھر وہ کیوں نہیں دے گا کہ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا، جب وقت تھا ایمان لانے کے بعد کو ماننے کا وقت تھا، اس وقت تو نہیں مانا۔ اب جب بالکل پانی پھر سے گزر گیا، اب پکڑ میں آ گیا، تو اب کس بات کا، جب عدالت کے سامنے پیش ہو گیا، اب تو کیس لگ گیا، اب تو فیصلہ ہوگا، اب وہ واپسی کا راستہ ختم ہو گیا۔ فرمایا او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس نے اپنے ایمان کے اندر کوئی خیر کمائی نہیں، کوئی اس کو بھلائی کا حصہ اس نے لیا ہی نہیں، اپنی جگہ پر وہ اکڑا رہا، تو پھر ختم ہو جائے گا ٹائم۔ فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، پھر ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر یار اب تو آخر فیصلے کا انتظار ہے، جو حجت تمام ہونے تھی وہ تب ہو چکی ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے بڑی انتہائی اہم آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 159، یہ یاد رکھنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں، اپنے قانون میں فرق کر لیا، الگ الگ ہو گئے، جدا جدا ہو گئے، وہ قانون شیعہ، پھر وہ شیعہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، شیعہ کے معنی یعنی کہ گروہ کے ہوتے ہیں، کہ پھر وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوئے فرما رہا ہے لست منہم فی شیء، آپ کا کوئی ان سے سروکار نہیں، کسی چیز میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ان سے، گویا کہ آپ کا تعلق ان سے ختم۔ کیا ہوگا کہ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر ان کو خبر دے دے گا کہ کیا کیا کچھ وہ کرتے رہے۔ یہ انتہائی یعنی کہ خطرناک آیت ہے، انسانوں کو اس میں ڈر جانا چاہیے کہ یہ فرقہ بندی کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں منع کر رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقو کر لیا، فرقے بنا لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنے اپنے راستے الگ الگ کر لیے، اور خالی یہاں تک بات نہیں رکی، وہ کانو شیعہ، گروہ گروہ بن گئے، پارٹیاں پارٹیاں ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ یہ جنہوں نے اپنی روش اختیار کی دین کے معاملے میں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ تعلق ہی توڑ رہا ہے، آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کا ان سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جانا ہے، اللہ کہہ رہے انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ نے بیچ میں سے نکل جانا ہے۔
اب یہ دیکھ لیں ہم کہ کتنا ایک سخت معاملہ ہے. اب لوگ مختلف تعویلات کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں اپنا حال کیا ہے ہمارا، کہ فرقے بھی ہمارے بنے ہوئے ہیں دنوں میں، سب نے اپنے اپنے راستے الگ بنا رکھے ہیں. اور خالی یہاں تک نہیں ہے، باقاعدہ گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں. ایک گروہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل نہیں، ایک دوسرے کو جو ہے کافر سمجھ رہا ہے، اس کو بد مذہب سمجھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگا رکھے ہیں. باقاعدہ سب دین کے نام پہ کھڑے ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. اس کے باوجود پارٹی در پارٹی ہم بنے ہوئے ہیں، اپنے حالات ہم دیکھ لیں چاروں طرف. لیکن ہم پھر بھی مختلف تعویلات کر رہے تھے. حالانکہ یہ آج قرآن کے اندر موجود ہے، ہر شخص پڑھتا ہے اس کو، کون نہیں پڑھتا، ہر ایک کو پتہ ہے اس چیز کا. لیکن اپنی اپنی تعویلات کر کے لوگوں نے مطمئن کر رکھا ہے اپنے، نہیں اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے. جو بھی مطلب اللہ نے بڑی واضح آیت رکھی ہے. کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں چیز سمجھا رہا ہے ہم اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ کوئی جنہوں نے دین میں اپنے فرق کر لیا، فرقے بنا لیے، گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کا کوئی اس سے تعلق، نبی کا تعلق ختم ہو رہا ہے بالکل. ہم اس چیز کو ذرا ذہن میں لائیں، سوچیں کہ جس کا نبی سے تعلق ہی ختم ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا، کیا کس کی سفارش لے گا، کس کی نہیں لے گا، کیا اس کا ہوگا. کہ نبی سے کا رشتہ ہی ختم، نبی کا کوئی تمہارا تعلق نہیں، تم جاؤ جدھر مرضی. تو پھر جس کا نبی تعلق ختم ہو گیا وہ سمجھے، وہ تو پھر کفار کی لسٹ میں چلا گیا، پھر وہ مسلمان کی لسٹ میں کیا رہا پھر وہ. اللہ اگر آپ میرا معاملہ پھر کہتا تھا میں جانوں میرا کام جانے، آپ بیچ میں سے نکل جائیں جنہوں نے یہ کام کیا. تو ایک نہایت خطرناک آیت ہے. کوئی اس کی کیا تعویل کر رہا ہے کرتا رہے، ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی فرقے میں کسی گروہ میں شامل نہ کریں. ہم سمپل اپنے آپ کو مسلمان رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے. یہ جو الگ الگ جو پارٹیاں بنے ہوئے ہیں، کسی پارٹی کا ہم حصہ نہ بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے کہ آپ پہ نبی کا تعلق ختم ہو جائے گا. بس نبی کا تعلق ختم ہو گیا پھر خود ہی آگے ہم اپنا انجام سوچ لیں پھر کیا بنے گا ہمارا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم، پھر خود ہی ان کو خبر دے دے گا بما كانوا يفعلون، کیا کرتے رہے. اگلا فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا، اچھی اعمال لے کے آئے گا، اس کو اس کے 10 گنا ملے گا. اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے دینے کا یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی قیامت تک محدود نہیں کیا کہ قیامت والے دن کا کوئی لفظ یہاں پہ نہیں ہے. جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو بڑھا کے دے گا. یہ چاہے دنیا میں بھی دے چاہے آخرت میں بھی، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ صاحب کہہ رہے گا من جاء بالحسنۃ، جو حسنت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ آیا، فلہ عشر امثالها، اس کے 10 گنا اس کے ساتھ ہے، اس کے مثل 10 اس کو ملیں گے. ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا مگر صرف اس کے برابر. یعنی کہ برائی میں کوئی 10 گنا نہیں، بڑے سزا زیادہ نہیں ملے گی، سزا اتنی ملے گی جتنے سے گناہ کیا ہوگا. فرمایا وہم لا یظلمون، کا ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل انصاف پر مبنی ہے. اچھائی کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اچھائی کی حوصلہ افزائی کرے، تم اچھے کام کرو، تم اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دے گا. تم نے ایک کیا گویا کہ ایسے تم نے 10 اچھے کام کر لیے. برائی کرو گے اگر تو برائی میں اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہہ رہا اس کے برابر ہی بدلہ ملے گا. لیکن وہ بدلہ ملے گا، برائی ایسے فضول میں معاف نہیں اللہ تعالیٰ کر دے گا جب تک ہم خود اس کی معافی نہیں مانگیں گے، اس کا کوئی ازالہ نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیکی کی طرف ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، نیکی کرو، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ ہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی کا ظلم نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ کل کہہ دو ان سے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی، سیدھا راستہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ میں نے کس راستے کے اوپر چلنا ہے. وہ اللہ کہاں سے راستہ دکھایا، اسی قرآن سے راستہ دکھائے گا. ہدایت کا منبع اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو رکھا ہے، اس کے اندر اپنا تعلق مضبوط کریں، یہیں سے ہدایت ہمیں ملے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے. کون سا وہ راستہ، دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ، وہ سیدھا دین، سیدھی ملت ابراہیم علیہ السلام کی جس پہ وہ چلے تھے، حنیفہ بالکل یکسو ہو کر. اچھا بعض بیوقوف لوگ یہاں سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ کہا جاتا ہے، تو اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حنفی تھے، لوگ یہاں سے یہ دلیل نکال لیتے ہیں. لیکن جہالت کی انتہا ہے یہ بھی کہ یہاں سے ہم دلیل پکڑیں کہ ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے، کہ حنفی وغیرہ تو یہ ہمارے اپنے بنائی ہوئے اصطلاحات ہیں. پر اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حنیفہ کہتے ہیں کہ حنیف بالکل یکسو رہنے والے، ایک یکتا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیا، انہوں نے ایک اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ کے رکھا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا سب سے زیادہ، اور اسی دین کی ہمیں پیروی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بتا دو ان کو کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ تھا، ان کا قانون تھا کہ وہ حنیف تھے، یکسو سے اللہ کے ساتھ. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، کسی معاملے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، اللہ کے مقابلے کسی کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، ایک اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھا. اسی کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا. اور ان کے خاص طور پہ جو ایک قرآن کے اندر جو صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حنیف تھے، یکسو تھے. وما کان من المشرکین، شرک کا کوئی ان کے اندر شائبہ موجود نہیں تھا. حالانکہ جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی ہر طرف شرک ہی شرک تھا، بت پرستی تھی، لیکن اس شرک کے ماحول میں انہوں نے
توحید کا علم بلند کیا اور بالکل یکسو اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ آج چاہے ہمارے آس پاس جتنی برائیاں ہوں، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس احکامات کا پابند رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔